بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بی کام 2 کی کلاس میں ایڈیٹنگ کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے انٹرنل کنٹرول۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ all measures taken by the management، جتنی بھی میجرمنٹس مینجمنٹ لیتی ہے وہ انٹرنل کنٹرول ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی مینجمنٹ وہ میجرمنٹس کیوں کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو امپروو ورکنگ ایفیشنسی۔ ورکنگ ایفیشنسی کو اس نے بڑھانا ہوتا ہے، امپروو کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ انٹرنل کنٹرول کرتی ہے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کا مس یوز نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ریلائبلٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے، ایکوریسی آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک کمپنی کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوتے رہیں، ان کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے انٹرنل کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈس جو ایڈیٹنگ کے ہے اس کے اکارڈنگ ہے۔ این انٹرنل کنٹرول مینس، انٹرنل کنٹرول کا مطلب ہے دی پالیسیز اینڈ پروسیجرز اڈاپٹیڈ بائی دی مینجمنٹ، یعنی کہ پالیسیاں اور پروسیجرز جو مینجمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے، کیوں؟ فار سسٹمیٹک اینڈ ایفیشینٹ کنڈکٹ آف اٹس بزنس، اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل کنٹرول۔ عزیز طلبہ، اب انٹرنل کنٹرول کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ وہ جیسے میں نے شروع کے اندر بتایا کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہی کیوں جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے جی؟ ایسٹس پروٹیکشن، تاکہ ایسٹس کا مس یوز نہ ہو سکے۔ آپ کی فائنینشل سٹیٹمنٹس، اکاؤنٹنگ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ریکارڈز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکوریٹ رہیں، ان کے اندر غلطیاں وغیرہ جو ہوں ان کو درست کیا جائے۔ فالو پالیسیز، پھر مینجمنٹ نے جتنی بھی پالیسیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس کے تحت کوئی بھی بزنس رن کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ان تمام پالیسیز کو فالو کیا جا رہا ہونا چاہیے۔ انٹرنل کنٹرول کے اندر یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ کے پاس آگے والی ہیڈنگ آ جاتی ہے پریونشن آف ایرر۔ جتنے بھی ایرر ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرنا، یہ بھی انٹرنل کنٹرول کا آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیسٹ یوز آف ریسورسز، جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں وہ تمام کے تمام ان کا بیسٹ یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی چیز فضول میں استعمال تو نہیں ہو رہی؟ فضول میں وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس کا نقصان مینجمنٹ کو تو نہیں ہو رہا، کمپنی کو تو نہیں ہو رہا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ نیچر آف ٹیسٹ آڈٹ، اس کا مطلب ہے کہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے نیچر اور ایکسٹینٹ آف آڈٹ ٹیسٹ کو۔ when there is effective internal control there will be few audit tests, otherwise there will be a need of thorough checking، پھر اس کے لیے زیادہ چیکنگ کرنی پڑتی ہے سارے کی۔ reliable record، the purpose of internal control is to maintain reliable accounting record۔ اس کے بعد reduce workload، انٹرنل کنٹرول کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہی ہیں کہ یہ کام کتنے بندے کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ کتنے کر رہے ہیں، 4-5 کر رہے ہیں، یہاں پہ 1 بندہ ہونا چاہیے، یہاں پہ 2 نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ایک بندے کے اوپر برڈن زیادہ ہے، دوسرے کے اوپر برڈن کم ہے، تو اس کو ایکولی ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، تو ورک لوڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ لوکیشن آف ایرر اینڈ فراڈس کا آسانی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے انٹرنل کنٹرول کے ذریعے سے کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے ورک لوڈ کی وجہ سے، اور کہاں پہ جان بوجھ کے ملی بھگت کے ساتھ
فراڈ وغیرہ کیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں ایڈیٹنگ کے اندر۔ تو یہ بیٹا آبجیکٹیو تھے انٹرنل کنٹرول کے۔ آپ نے سب سے پہلے کوشچن جب اگر آ جاتا ہے تو انٹروڈکشن تھوڑا سا لکھنا ہے اپنے الفاظ کے اندر، پھر اس کی ڈیفینیشن 2-3 لکھنی ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹیوز کو آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے۔ اس کو سارے لیکچر کو یاد کر کے لکھ کے مجھے بیٹا سینڈ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دین و دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ رب العزت آپ سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔